जितना दर्द और तकलीफ़ पहुंचा है उनके स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। वो आप लोगों को ख़ुद अपनी फरियाद सुनाएंगे कि इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन ने कितने लोगों को तालीम से मुयस्सर जो उनकी बुनियादी ज़रूरत थी, जिसके लिए वो लड़ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एडमिशन की थी, उनकी तालीमी साल भी ज़ाया हुए और उनकी रकूम भी डूब रही हैं। और ये पुलिस का और दूसरों का सहारा लेके अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन जवानों से इनकी जो कुव्वत है इनकी, वो ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे भी इमरान खान से और हुकूमत वक्त से, बल्कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी है उससे और सदर पाकिस्तान से ये मुतालबा करेंगे कि हमें हक भी दिया जाए, हमारा जो 2 साल ज़ाया हुए हैं उनकी कौन कीमत देगा। इमरान खान या कोई वज़ीर-ए-आज़म भी तालीम के लिए काफ़ी कोशां रहता है। अभी हम आपको मिलाते हैं, ये अपना तारफ़ खुद करेंगे। ये ले 1 मिनट, मैं इनसे ये अपना तारफ़ खुद करेंगे। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फाइक शाह, आई बिलोंग टू सवाबी। इससे पहले मैं आप हबीब जान भाई का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें उनसे कांटेक्ट हुआ है और जो दर्द हमें पहुँचा था वो हमारे साथ उस दर्द में शरीक है। साल पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज को गया था 14 नवंबर 2019 को, जो कि मैंने उधर से उनसे रब्ता हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम कनाडा का काम कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमारे 41,000 रुपये पहले देने पड़ेंगे, जबकि आपके फॉर्म आ जाएं तो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैंने उसी दिन वो 14 तारीख को मैंने 41,000 रुपये जमा कर दिए। जब उसके बाद 10 दिन उन्होंने बोला था, तो 10 दिन मैं वेट में था, तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम रिलीज़ फार्म आपको देंगे। तो वो 10 दिन बाद मुझे वो रिलीज़ फार्म मिल गया। उसके बाद में सजाद सरवर साहब जो है, ये उसका कार्ड है, देखे ये 2 नंबर उसका कार्ड है, और हमारे साथ उसका रब्ता भी हुआ है। वो बार बार हमें कॉल कर रहा था कि आप हमारे साथ रब्ता करें और हम आपके काम के हम मशकूर होंगे, आपके काम हम कर सकते हैं। तो उसके बाद 41,000 रुपये जमा करने के बाद जब 10 दिन गुजरे तो हमने उधर सजाद सरवर साहब का कॉल आया। उसने हमें कॉल की कि आप मेरे इस अकाउंट में पैसे डालें। तो मैंने 21 नवंबर को 2,50,000 रुपये जमा किए, जिसकी वो रसीदें मेरे पास है, जो कि मेरे पास ये पड़ी हुई हैं। इसमें 2,50,000 रुपये 4 नवंबर को जमा है और 47,000 रुपये जो है वो 4 दिसंबर को जमा हुए हैं 2019 को। तो जब ये मैंने पैसे जमा कर दिए तो वो कह रहे हैं कि आपका काम 6 माह में होगा। तो इसी तरह टाइम गुज़रता रहा और हमें धोखे में डालता रहा, जो कि वो कह रहा था कि आज हो जाएगा और कल हो जाएगा। जब हम उससे मुलाकात करते हैं तो वो हमसे बात करता था और कुरान मजीद की आयतें भी पढ़ के हमें उनका तर्जुमा भी कर देता था। कह रहा था कि अल्लाह हम पर ये इस तरह नियामतें करता है। तो हम उससे बहुत मुतमईन थे। जब उसके वो कुरान सुन रहे थे, हमने कहा कि मुसलमान भाई और माशाअल्लाह कुरान की आयतें भी हमें सुना रहे हैं, तो हम उससे मुतमईन थे। जब उसके बाद उससे रब्ता हुआ तो वो कह रहा है कि आज हो जाए, 5 माह 6 माह उसमें गुजर गए। जब हमारा उसके साथ रब्ता हो तो वो कह रहा है आज हो रहा है, कल हो रहा है। उसके बाद कोरोना का वबा फैली हुई थी, तो कोरोना की वजह से उसको बहाना बन गया था। तो कोरोना मजीद 5-6 आपने कितने पैसे उनसे लेने हैं? उनसे 3,40,000 रुपये उनसे लेने हैं। हाँ, वो मैंने जमा किया। नाम क्या है? मेरा नाम फाइक शाह है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फाइक शाह है और सवाबी से मेरा ताल्लुक है जी। आपने किस कंट्री के लिए पैसे दिए थे? हमने कनाडा के लिए दिए थे, और इसमें हमारे साथ और साथी भी हैं जो कि उन्होंने भी दिया है। मुझे तो ये कह रहा है कि हमारे साथ तुम्हारे ग्रुप में 18 आदमी हैं और सब ने मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे सबको। तो हमने कहा चले जी ले ले, तो हमने दे दिए। अब उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पैसे वापस कर दे, तो ये तो पैसे वापस करता ही नहीं। वो कह रहा है कभी एक बहाना बनाता है, कभी दो। वो कह रहा है कि आज मिल जाएंगे, कल कह रहा है कि आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे नहीं मिले। और बाद में ये बात है कि वो जब हम उसके बाद थाने में चले जाते हैं तो थाने वाले कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रब्ता करें, तो वो कुछ ही नहीं करते। जब हमारा सर जी जान हबीब, उन्होंने उसके लिए वो लाइव शुरू किया, तो लाइव पहुंचने के बावजूद जब वो हमारे वो डिफेंस में था कि वो इन छोटों को पैसे मिल जाएं, लेकिन वो
الٹا وہ SHO اور SP آ گئے ہیں پنجاب کے جو ہیں، اور علامہ اقبال ٹاؤن کے قریب جو SHO ہے تو وہ آ گئے، اور جان حبیب صاحب کے ابھی اس طرح کریں، چلو شکریہ. ابھی یہ تو میری باتیں ہوئی. اب محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اپنا تعارف کرائیں. السلام علیکم. پہلے تو جان حبیب صاحب کو بہت شکریہ. میرا نام نقیب حسین ہے، پشاور سے میرا تعلق ہے، اور پالا میرا IEC سے اس طرح پڑا، بس بالکل انہی کی طرح میری کہانی ہے پوری. میں UAE میں جاب کرتا تھا، تو 2018 میں نے ان لوگوں کو ایڈ دیکھا، کیونکہ وہاں پر میں ایکسپریس اخبار دیکھتا تھا، تو میں نے ان کا ایڈ دیکھا. وہاں سے میں نے کال کی ان کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ جنوری تک آپ کا مطلب کام وغیرہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے وہاں سے ویزا کینسل کر کے ادھر آ گیا پاکستان میں. اگست میں نے ان کو مطلب پیسے یہ جو ریلیز فارم یہ سب کچھ دے دیا. تقریباً 3,34,000 روپے میں نے دیے، اور ٹوٹل 385 تک میرا خرچہ ہوا ہے. اس میں پھر 23,000 وہ VFS گلوبل وغیرہ اس کی بھی فی وغیرہ تھی. تو مطلب یہ لوگ ایک سال تک تو مجھے یہ کہتے رہے، جنوری فروری مارچ اپریل، یہ بس منڈلاتے رہے، ایسے ہی ڈیلے کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے پھر اگست میں انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ کی یہاں پر مطلب فنگر پرنٹس وغیرہ اور یہ سب کچھ ہے. تو VFS گلوبل میں گیا، وہاں پر میں نے اپنی اپلیکیشن جمع کرائی VFS گلوبل میں، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے مطلب مجھے نہیں دی وہ آن لائن جو ان کی GC کی وغیرہ ہوتی ہے CIC سے، وہ بھی کچھ مجھے نہیں ملا. اس کے بعد پھر یہ جو امجد نام ہے اس کا اسی میں ایک ہے سجاد سرور، ہاں امجد مشتاق، اور یہ سجاد سرور، مطلب سبھی ایک بس کھیت کی مولیاں ہیں. تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ مطلب ڈیلے کرتے رہے. ابھی بیچ میں پھر کرونا وغیرہ بھی آ گیا، پھر میں ان کے آفس بھی گیا، وہ بھی بند تھا کرونا میں. تو پھر بعد میں اس طرح ہوا کہ میں نے FIA سے پھر گیا. ابھی تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے. FIA میں جو ہے میں نے وہ جمع کی FIR میں جمع کی. تو پھر اس کے بعد ابھی فی الحال تو FIA سے کچھ وہ وغیرہ نہیں آیا، اور نہ ان کو کال وغیرہ گئی ہے. لیکن ہم لوگ مطلب یہ مین چاہتے ہیں کہ ابھی تو ٹھیک ہے، میں ہوں یا ہمارے یہ دوست ہیں، پیسوں وغیرہ کی پرواہ ہمیں اتنی نہیں ہے. مین یہ ہے کہ ہم اس ایجنسی کو بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 1989 سے یہ ایجنسی کنٹینیوسلی 32 سال تک چل رہی ہے، اور یہی فراڈ وغیرہ ہو رہے ہیں. اور ابھی تک نہ مطلب FIA، پولیس، پاکستان کے جتنے بھی یہ سروسز وغیرہ ہیں، انٹیلیجنس سروس، یہ سب کچھ ابھی تک اس کی روک تھام نہیں ہوئی. اور مطلب سارے کے سارے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پنڈی میں نظر دوڑائی جائے، یہاں پر پاکستان میں تقریباً 100 میں سے 90% جو کنسلٹنسیز ہے سب کی سب فراڈ ہے. یہ 10% ہوں گی، پر اس میں بھی مطلب ہے، باقی 2-3% رہ جاتی ہے. تو ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ اس ایجنسی کو بند کیا جائے، اور جتنے بھی مطلب اس کے افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اپنا حق پورا دیا جائے، اور یہ ایجنسی مکمل بند کی جائے. اور ان کو جو قرار واقعی سزا دینی چاہیے ان بندوں کو. 2 سال بھی ضائع ہوئے، ہماری جاب بھی چلی گئی، اور ایک مینٹلی جو بندہ ٹارچر ہوتا ہے نا، وہ بھی ہم نے مطلب وہ ایک ہماری مطلب عمریں بھی وغیرہ بھی کم ہے، تو اس عمر میں تو مطلب وہ بہت دل پہ بندہ لیتا ہے. تو مینٹلی بھی ہم ٹارچر ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے فزیکل ٹارچر کا بھی یہ لوگ مطلب وہ دھمکی وغیرہ دیتے اگر آپ اپنا حق کا مطالبہ کرو. تو ابھی ہماری یوتھ کے ساتھ جس طرح پہلے ایک ٹریک نہیں تھا حکومت وغیرہ کا، اور عمران خان اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، وہ آئے ایک یوتھ کو ایک ٹریک دیا. تو ابھی جو ہے ہماری جو یہ افیکٹڈ لوگ ہیں، اور یہ جو کنسلٹنسیز نے جو مطلب یہ فراڈ وغیرہ پورے پاکستان میں شروع کیے ہیں، ان کو جان حبیب صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، انہوں نے ہمیں ایک ٹریک دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے تو لڑیں گے، لیکن مین یہ کہ ابھی آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ہم بچائیں اس چیز سے. ہمارا بس یہی مشن ہے، اور ہماری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی ان پہ صحیح ایکشن لیں. اوکے جی، مہربانی. شکریہ. آپ کی کتنی رقم ہے؟ اپنی رقم بتائیں. 3,85,000 تک ہے، لیکن 3,34,000 کا میرے پاس ثبوت ہے. یہ باقی جو ہے مطلب وہ ایسے ویسے جس طرح یہ لوگ فراڈ پہ لیتے ہیں اسی طرح کیا ہوا ہے انہوں نے. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ 2 سال. 2018 ستمبر میں، میرے خیال اگست میں نے ویزا کینسل کیا، ستمبر میں نے ان سے اپلائی کیا تھا.
तकरीबन हाँ 2 साल कुछ महीने ऊपर। 2 साल और कुछ महीने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप अपना तारफ़ कराएं। जी, मेरा नाम वाहिद कादर है, मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा है, इसी तरह मैं भी इसी तरह इफ़ेक्टेड हूँ। ये 2018 में 18 मार्च 2018 में इनका जो है ना इश्तिहार आया था, तो इनसे हम मिले थे, इन्होंने हमारा इंटरव्यू किया था, लेकिन अभी तक इन्होंने हमारा काम नहीं किया। पैसे दे रहे हैं ना, हमारा काम किया, पैसे तो चले, लेकिन हमारा वक्त जो है ना 2 साल ज़ाया हो गया है। लेकिन ये लोग और लोगों से भी पैसे ले रहे हैं, लेकिन किसी का काम ही नहीं करने न इन लोग के पास कोई ऐसा सबूत है कि हमने किस का काम किया है। अच्छा, ठीक है सर, अभी अगर 17 में से ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके पास तो कोई सबूत है ना किसका इन लोगों ने किस आदमी का काम किया है, जो किस आदमी का इन लोगों ने काम किया है, वो हमें ज़रा दिखाएं। तो हम जान हबीब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी वजह से हमें जो है ना एक रास्ता मिला है और हम आगे चलना चाहते हैं। अच्छा, आपसे कितनी रकम ली गई है? 2,51,500। 2,51,500। यस सर। तो अभी ये जो करते हैं, जो डिडक्शन करते हैं, ये क्या कहते हैं? ये सर 31,500 रुपये मांग रहे हैं सर। 1 रुपये अभी आप मानते हैं कि ये डिडक्शन करें? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं मानते सर। इसके अलावा यहाँ जो है ना हम आते जाते रहते हैं, हमारे बहुत पैसा लगे सर। अच्छा, खर्चा आप लोगों हाँ का होता बहुत। रहता है? यस सर, यस सर। अच्छा, मकसद ये हुआ कि ये लोग यहाँ से पेशावर से सवाबी से पैसा खर्च करके चले जाते हैं और पैसा खर्च करके वहाँ इनको वापस लौटाया जाता है। पता है, एक शख्स का अगर वो बस के ज़रिए भी जाए तो उसके 3, 4, 5 और रहना पड़े तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या ये पाकिस्तानी आवाम, मैं पठानों की बात नहीं करूँगा, मैं इज्तिमाई तौर पे कहूँगा कि ये पठान इज्तिमाई तौर के भी ये स्टूडेंट्स जो हैं, क्या ये बर्दाश्त कर सकेंगे? बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी फुरकान अहमद है और मैं स्वाबी में शेडेरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। माइक ज़रा करीब कर। सर, जनवरी 2020 में ये मशरक़ बाकायदा जो बहुत चलता हुआ अखबार है, न्यूज़ है, इसमें आईसी की एक ऐड आया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आप कनाडा के लिए स्कॉलरशिप आए हुए थे कि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बाकायदा आप 4 लाख में आप जा भी सकते हैं। इसमें टिकट भी जो एयर का होगा वो भी फ्री है और वहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो मैंने और ये मेरा पप्पू का बेटा है, हम दोनों ने अप्लाई किया। तकरीबन 5 दिन के बाद उन्होंने हमें रिस्पांस दिया और कॉल की कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ और आप लेके आओ, क्योंकि जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करना है। तो हम दोनों चले गए और हमने 41,000 उनको दिए और उन्होंने कहा कि अब आप लोगों का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। फिर कुछ 15 डेज़ के बाद उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म आएगा। उन्होंने कंप्यूटर पे फेक फॉर्म बनाया है, ये आप लोग देख भी सकते हैं। ये उन्होंने फेक फॉर्म बनाया और कहा कि ये आपका लेटर आया हुआ है कनाडा से। तो ये लेटर उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको अब 3 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ का ये फ़ीस है। तो सबसे पहले आपको 3 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। तो हमने 3 लाख रुपए जमा करवाए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप जो इसके तो रिक्वायरमेंट हमने सब रिक्वायरमेंट जो थे वो हमने पूरे किए। लेकिन फिर इसमें लॉकडाउन आ गया तो हमारा फैमिली, हम बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा लॉकडाउन में हम बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। तो हमने दोनों ने फिर जो प्रोसेस था वो उसको कैंसिल किया जून में। फिर सजाद सरवर ने कहा कि आपको इसमें तकरीबन 70 डेज़ के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो 70 डेज़ के बाद जब हमने उनके साथ राबिता किया तो उन्होंने कहा कि ये तो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो 70 डेज़ के
पैसे देंगे। तो हमने कहा ٹھیک ہے. تو ہم اس 70 ڈیز کے بعد جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے ہم سے جو اوریجنل رسیدیں تھی جو پیسے ہم نے ان کو دیے تھے ان کی وہ سب سے پہلے انہوں نے، اور پھر ہم چیک دیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک 10 مہینے کا ایک ڈیٹ ڈالا ہوا ہے اور دوسرا 11 مہینے کا ڈیٹ ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس چیک کو دیکھا تو انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا ان کو کہ یہ تو 11 اور 10 مہینے کا چیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ آپ لے جاؤ گاؤں لے جاؤ اور اپنے یہ جو سنہری بینک ہے وہاں لے کے جاؤ یہ رسیدیں. تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ ویلڈ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے. جب ہم اپنے گاؤں آئے اور بینک گئے تو یہ رسیدیں جب ہم نے بینک والے کو دکھایا، مینیجر کو دکھایا، تو انہوں نے کہا یہ جو اکاؤنٹ ہے اس بندے کا یہ تو خالی پڑا ہوا ہے اور یہ جو ڈیٹ اس پہ لکھا ہوا ہے اس کے سے پہلے یہ آپ کو نہیں مل سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا کہ یہ ویلڈ ڈیٹ ہے، اس میں آپ کو پیسے مل جائیں گے. انہوں نے ہم سے 3,40,000 روپے لیے ہوئے ہیں. 3,40,000 شکریہ. ابھی یہ بچہ جو ہے اویس، اس کا والد صاحب کے ساتھ میری لاہور میں ملاقات ہوئی تھی اور وہ انتہائی دردناک پوزیشن میں رو رہا تھا. راغ شروع. یہ ہمارے ساتھ بچہ ہے اویس، اس کا والد صاحب کافی پریشان تھا. جی السلام علیکم، میرا نام اویس رحمان ہے. میں سوابی میں چھوٹا لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. اور تقریباً 20 جنوری کو مشرق اخبار میں ایک ایڈ آیا تھا کہ آپ کینیڈا جائیے اور بغیر ویزا کے، بغیر ایئر ٹکٹ کے، اور وہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار بھی کیجیے. تو چونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں اور غریب میں بھی یہ جو لوور طبقے کے لوگ ہیں ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ یہ اچھا ہوگا، ہم تعلیم بھی حاصل کریں گے اور جاب بھی کریں گے. تو ہمارے گھر کا جو پہیہ ہے ہم نے اپلائی کیا. تقریباً 20 جنوری کو ہم نے فارم جمع کروا دیے اور تقریباً 4-5 دن کے بعد ان کا IEC کالج علامہ اقبال ٹاؤن انہی کا میسیج آ گیا کہ آپ آ جائیے، ہمارے دفتر کا وزٹ کیجئے اور پھر ہم آپ کو اگلے پروسیس کا لائحہ عمل دیں گے. تو ہم نے وہاں گیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ ہم آپ کی پروسیس تب شروع کریں گے جب آپ 41,000 روپے دیں گے. یہ آپ کا انیشیشن فیس ہوگا، تب جا کے آپ کا پروسیس شروع ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کہ ہم تو ویسے باور نہیں کر سکتے، تو ہمارے ساتھ کچھ لکھا کرے. تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم لکھ دیں گے. تو انہوں نے ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ اسٹامپ پیپر پہ لکھوا دیا کہ انہوں نے یہ پیسے دیے اور یہ پیسے پھر واپس نہیں ہوگی. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ فیس لائیے 2,97,000. تو ہم نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، تھوڑا سا صبر کر لو. تو انہوں نے کہا اس سے صبر نہیں ہے تو پھر آپ کی یہ جو 41,000 روپے تو وہ گئے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے کچھ بندوبست کریں گے. اس دوران تو کرونا کا بھی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ہماری جو دکان تھی وہ بھی آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ ہماری کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرا باپ ہے جو چھولے اور دہی کا کاروبار کرتے ہیں. تقریباً روزانہ کی آمدنی جو ہے وہ بمشکل 500-600 روپے بنتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ اس میں بلا ہے اور یہ جو چونکہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہم وہاں جا کے پھر حالات ہماری جو اپنی جو زیورات تھی اور ہمارا ماموں کا بیٹا ہے
उन लोगों से लेके हमने कलेक्ट किया और बैंक जेएस बैंक है इसमें रख दिया, लोन पे रख दिया। ये आप यकीन कीजिए हम अब भी तकरीबन 6,000 रुपये पर मंथ इंटरेस्ट देते हैं और ये जो एडिशनल कास्ट है तकरीबन इसको साथ मिला के तकरीबन 13,000 रुपये हम पे एक माह का इंस्टॉलमेंट आता है। तो यह हम कब तक जमा करेंगे? अगर उन्होंने हमारा पैसा दिया था तो हम उसको वहाँ पे जाके जमा कर देता और हमारी और उन लोगों की जो ज़रूरत है वो हम वापस ले सकते। तो उन्होंने चूँकि हमारी पैसे वो लिए और धोखे से उस पे पेट डाला, तो अब हम किधर जाएंगे? हम बैंक की इंस्टॉलमेंट किधर से जमा करेंगे? हमारी तो इतनी मजबूत कारोबार भी नहीं कि हम उसको इंस्टॉलमेंट देंगे और फिर उस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है और आपको पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरेस्ट का जो रेट है, जो रेशो है वो बढ़ता जाता है। तो हम कब तक ये इंटरेस्ट दाखिल करेंगे और ये इंस्टॉलमेंट दाखिल करेंगे? तो प्लीज़ हम उनको भी कहते हैं कि थोड़ा सा ज़मीर जाग लिया करे। हमारे पैसे दिए ताकि हम ये जो बैंक है, बैंक की जो अक़सात है वो उसकी झुंझट से निकल जाए और हमें अपनी ज़ेवरात और ये जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद मैं अपने जो हुक्काम हैं, जो रिस्पांसिबल लोग हैं, उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए। आप तो बड़े बड़े लोगों के लिए और जो लोग आपको पैसे देते हैं उनके लिए काम करते हैं, लेकिन खुद का काम भी कीजिए और इस इदारे को भी बंद किया जाए। उनसे हमारे पैसे ले लीजिए और फिर इस इदारे को बंद किया जाए और इस तरह जो इदारे हैं वो भी बंद कर दिया जाए, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का है। हम पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा गरीब है और ये हमारी जेबों से इस तरह के से पैसे लेते हैं और इस पे आपको पता है कि अगर आप उनके दफ्तर पे जाइए तो इसमें एसी लगा हुआ होता है और जो सर्दी होती है तो इसमें हीटर्स वगैरह लगे होते हैं, तो ये अयाशियाँ हमारे पैसों पे करते हैं। तो मैं अपने वज़ीर आज़म साहब को और FIA का जो इदारा है उनको भी रिक्वेस्ट कर, जो CM है उसको भी रिक्वेस्ट करूँगा और जो IG है भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे लिए कोई स्टेप ले ले। हमारे ये पैसे हैं तकरीबन हमारे और जल्द से जल्द वापस के। मेरा तो यही मसला है उन लोगों का और उनको वापस। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो आप जवान देख रहे हैं ये तमाम के तमाम अफेक्टेड हैं, ये तमाम के तमाम अफेक्टेड हैं। मैं अभी कॉल करूँगा जनाब शुएब खान नियाज़ी से और कोशिश करेंगे लाइव गुफ्तगू जो है के लिए इन लोगों ने क्या मसाइल क्या मशाकिल खड़े कर दिए हैं और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुएब हयात खान नियाज़ी, अभी देख रहे हैं आप? मैं लाइव में। शुएब अहमद खान नियाज़ी साहब, इन बच्चों की फरियाद जी शुएब हयात खान नियाज़ी साहब। अभी आप ये सुन रहे थे जो कि इन बच्चों की फरियाद है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 बच्चे भी आपकी तरह अफेक्टेड हैं। तो आप और मैं गए थे इनके ऑफिस और इन्होंने हमारे ऊपर सुना है कि गलत पर्चा काटा है कि मोबाइल ले गए थे। ये आप ज़रा सुनाएं अपनी हकीकत क्या है इस सिलसिले में
یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا سلسلہ ہے ان کا؟ جی سب سے پہلے تو جان صاحب آپ کو السلام علیکم, اور جو آپ کے دوست بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان کو میری طرف سے سلام, اور جتنے بھی بھائی پاکستانی اور پاکستان سے باہر جو لوگ سن رہے ہیں, جو بھائی میرے, ہم سب کو میری طرف سے سلام. جناب جان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 2 سال سے اکتوبر 2018 میں ان کا غالباً ایڈ آیا تھا اخبار میں, ایکسپریس میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. تو انہوں نے ایڈ دیا ہوا تھا کہ اسٹڈی ویزا ہے, فری ویزا ہے, 4 لاکھ اخراجات ہیں ان کے. تو اس کے بعد وہاں پہ ایئر ٹکٹ, ہفتے میں 5 دن کلاسز ہوں گی, اس کے علاوہ جس طرح سے یہ سب باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں نے بھی اپلائی کر دیا. تو کچھ 2 یا 3 دن کے بعد نا ان کا ایک آفیشیل آئی سی کالج کی طرف سے میسج آ گیا موبائل پہ کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں اور آپ 1 ہفتے کے اندر اندر ہمارا کالج وزٹ کریں. تو میں چلا گیا. تو وہاں سے میری بات چیت ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک فون نمبر دیا جس میں 35,000 روپیہ رجسٹریشن کی فیس ہے انیشیل. واپس آ کر وہ میں نے جمع کرا دی. پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کو فائل لیب پہ ہوا, آپ کا میڈیکل ہونا ہے. تو فائل لیب اصل میں وہ تو اور کوئی جانتا ہے, میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہے. لیکن یہ ایک سائٹ پہ بنایا ہوا تھا, ایک کیبن میں بیٹھے تھے 2 آدمی. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے 15,000 لے کر انہوں نے میرا میڈیکل کر دیا. جب میں نے ان کے میڈیکل کی ڈیمانڈ کی کہ یار مجھے دکھاؤ میرا کون سا میڈیکل, کہتے ہیں وہ ہمیں آئی سی والوں کو بھیج دیا ہے. ابھی تک مجھے نہیں ملا میری میڈیکل کی رپورٹ, 2 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا یہ لیٹر آ گیا ایک, نہیں سوری, اس کے بعد میڈیکل کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 لاکھ روپے جمع کرانے ہیں. تو میں نے وہ 3 لاکھ روپے دسمبر میں جمع کرائے تھے. 26, 27 اور 31 دسمبر کی ڈیٹ میں میرے پاس بینک سلپ میں. جان صاحب وہ میں نے آپ کو بھی دکھائی تھی, میرے پاس سیو ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز. تو وہ جمع کرا دیے. پھر جنوری کا انہوں نے ٹائم دیا. پھر انہوں نے فروری, مارچ, اپریل, مئی کا ٹائم دیا. تو مئی میں کہتے ہیں کہ ابھی ہم دبئی کے راستے پہ آپ کا کام کر رہے ہیں. تو پھر میں ادھر اگست میں نے جب ان کو ٹھیک کیا تو تانگ کیا کہ یار مجھے پیسے واپس کرو, اس طرح تو نہیں ہے کام. تو انہوں نے ایک فائل جس طرح جو میرا ایک بھائی دکھا رہا تھا نا لیٹر, اس طرح کا ایک لیٹر انہوں نے بالکل سیم اسی طرح کا تھا, وہ میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا لیٹر آ گیا ہے. میں نے ادھر سنیکا کالج ہے جو اصل کینیڈا میں, تو ان کو میں نے میل کرایا تھا. اس کی میل کا رپلائی اور میل کا اسکرین شاٹ جان صاحب آپ کے پاس ہے, آپ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو دکھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, یہ فیک لیٹر ہے, نہ ہی ہم نے کسی قسم کے ان کو آفر کی ہوئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ فیک ہے اور ان کو پیسے نہ دے. ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ متعلقہ ادارے کا ہمیں بتائیں, ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. وہ ان سے بات چلتی رہی. تو درمیان میں کرونا آ گیا. چلو اللہ پاک معاف کرے, وہ تو پوری دنیا میں ہے. کرونا کے بعد اب کرونا ختم ہو گیا, میں نے ڈیمانڈ کی ہے تو وعدے پہ وعدہ. پھر میں نے محب خان والا دیکھا تھا آپریشن آپ کا, غالباً وہ 5 ستمبر کا تھا. اس کے بعد میرا آپ سے رابطہ ہو گیا, آپ اور میں گئے وہ آفس. بالکل ہم ابھی ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کا نہیں میں غالباً اس کی کال آئی اور آپ کو بہت زبان میں اس نے استعمال کیا آپ کے ساتھ, آپ کو دھمکیاں دی اور اتنے تک کہا کہ ہم آپ کی بچیاں ہوا کر لیں گے, آپ کی پوتیوں کو انہوں نے تھریٹ کیا ہے میرے سامنے. میں اس کا چشمدید اور جو ہے کہ گواہ ہوں. انہوں نے میرے ساتھ بات کی, میں گیا تو انہوں نے پھر میرے سے چیک کی بات کی, چیک لے لیں, اور ایک اسٹامپ لکھایا. اوپر سے یہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے اس اسٹامپ پہ کہ جان حبیب نے ویڈیو زبردستی مجھ سے بنوائی ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان سے اسٹامپ چھین لیا اور میں نے ان کو کہا کہ جان حبیب بے لوس آدمی ہے, اس کو 1 روپے کی علاج نہیں ہے, وہ ہم غریبوں کے لیے اپنے جیب سے پیسے خرچ کرتا ہے. پیسے جاتے ہیں چلے جائیں, میں اس طرح ویزا نیلام نہیں کر سکتا اور نہ ہی جان حبیب کے خلاف بول سکتا ہوں. تو بعد میں امجد نے مجھے فون کیا کہ یار آپ بیٹھ جائے, آ جائے, ہم اور آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اگلے دن کو انہوں نے ٹائم دیا, میں گیا تھا, ہمارے ساتھ 2 اور دوست تھے, ایک آپ کے لائیو ہے وہ آپ کے پیج پہ. تو
انہوں نے آپ کا موبائل چھیننے کی کوشش کی ہے، تو وہ موبائل میں نے آپ سے لے کر میں پہلے باہر نکل آیا. اب مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے. پیسے بھی ہمارے خاص ہیں اور وہ جان ابھی سے بھی کرا رہے ہیں کہ انہوں نے سامسا موبائل اور 16,000 روپے چھین لیا ہے. تو یہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ خان صاحب میں آپ کے حلقے کا رہائشی ہوں، آپ کا ووٹر بھی ہوں اور آپ کا سپورٹر بھی ہوں. جس لڑکے حلقے سے آپ سلیکٹ ہو کر وزیر اعظم بنے ہیں، میں نے آپ کو ووٹ بھی دیا تھا، آپ کے حلقے کا ہوں. اس طرح سے جنگل کا قانون پاکستان میں چلا ہوا. جنگل میں بھی اسے اچھا قانون ہے کہ جب شہر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ جانوروں کو کھانا چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے تو ہم کدھر جائیں جب آپ ہی ہماری سنوائی نہیں کریں گے. جس طرح یہ میرے 5 بھائی بیٹھے ہیں اسی طرح میں بھی غریب آدمی ہوں. اور دوسرا، جو اگلے دن انہوں نے آپ کو بلایا تھا ایسے جو علامہ اقبال ٹاؤن، اس نے پاک آرمی اور ISI کو گالیاں دی ہیں. یہ نعیم صاحب نے آپ کو تھریٹ کی ہیں. میں انشاءاللہ تعالی کل لکھ رہا ہوں DGI SPR کو بھی اپلیکیشن، اور کور کمانڈر جو ہے لاہور کا اس کو بھی کہ جناب والا انہوں نے ہمارے پیسے کہے ہیں. جب ہم نے مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے پاک آرمی اور ISI کو گالیاں دی ہیں. اس طرح نہیں ہونے دیں گے. ایسے جاتے ہیں جائیں. جان صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں. اب یہ آپ کی اکیلی کی جنگ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. ہم حق پہ ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پیسے چلے جاتے ہیں چلے جائیں، لیکن جتنے غریب اور ہیں پاکستان میں یا پنجاب میں ان کے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے. ہم غلط نہیں ہیں، اب اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. جی جان صاحب. شکریہ شعیب حیات خان. زندہ آباد اس لیے کہوں گا کہ آپ کے ساتھ یہ جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس دن یہ بات کہی تھی کہ جان صاحب پیسے ابھی نہیں چاہیے. یہ پاکستانی عوام کے جو پیسے نہیں چاہیے مجھے. اب پیسے جب 2 سال میرے ان پیسوں کو بغیر گزارا ہو رہا تھا، جن لوگوں سے میں نے ادھار لیا تھا انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے پیسے نہیں لینے، آپ انہیں پیسوں سے لڑو اور ان لوگوں کے لیے لڑو کہ جن لوگوں کے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. اور میں اپنے جو بھائی یہاں پہ رہتے ہیں ان کو اور جن لوگوں جو ان کے فیکٹری میں IED والوں کو ان کو بتاتا ہوں، ایک بات میری یاد رکھنا، جب آپ حق پہ ہوتے ہوں تو آپ کے مخالف میں پورا شہر بھی آ جائے آپ کو خدا کی قسم کچھ نہیں بتا سکتے. حق پہ ہوں اور ڈٹ جاؤ. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو. اگر اس میں آپ مر جاتے ہو تو آپ کی شہادت ہے. ہم غلط نہیں ہیں، ہم تقیتی نہیں کر رہے، ہم اپنے حق مانگ رہے ہیں اور حق کے لیے انشاءاللہ ہم لڑیں گے. اور جہاں نبی بات اکیلے نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور 200-300 بندہ لے کر میں IEC کے سامنے آؤں گا میاں والی کا اپنے حق کے لیے. جی جان صاحب. بالکل شعیب حیات خان، یہ جو ہمارے ساتھ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جان صاحب آپ کی وہ نہیں آ رہی. اچھا ایک منٹ، اس کو ابھی میں اس پہ آ جاتا ہوں. شعیب حیات خان صاحب، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی بات ہے کہ بس ہم نے کچھ پیسہ مشاطہ نہیں لینا، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ میں 50 60 آدمی اکٹھے کر کے ہم جائیں گے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کر لیں اور مزید جو ہے وہ آگے جا کے یہ حکومت پاکستان، اور اس بچے نے تو FIA میں بھی ایک درخواست جمع کرائی ہے. بہرحال شعیب احمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک دوسرا لڑکا ہے محب کے پاس اگر ٹائم ہوگا تو محب سے بات کرنی ہوگی. دلتو گر محب پکشتا محب یس مائکان کا ابھی محب سے بات کرنی ہے. اگر محب لائن پہ ہوا تو محب سے بھی ضرور بات کرنی ہے. یہ وہ محب خان قرم ایجنسی کا ہے جس نے کہ اپنے 2,30,000 روپیہ وصول کیے ہیں. اللہ کرے کہ اس کا اصل میں وہ ایک پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں، شاید ان کا نمبر مل نہ سکے، وہ تو الگ بات ہے. میرے خیال میں نہیں ملے گا. ان کا نمبر ملنا تھوڑا سا
مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کریں گے کہ ان